شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاءً دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں۔ ہجرت کے بعد ہی قریش نے مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کے لیے خرچ کا انتظام ضروری تھا۔ اس کا یہ طریقہ نکالا گیا کہ تجارت کے لیے ایک قافلہ شام بھیجا جائے۔ اس میں مکہ کے سب لوگ رقم لگائے اور جو کچھ فائدہ ہو وہ لڑائی میں لگایا جائے۔ یہ قافلہ جب شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو یہ جھوٹی افواہ مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ اس پر قریش بہت گھبرائے، بڑا غصہ آیا، بڑی بھاری فوج لے کر نکلے۔ لگ بھگ 1000 کی تعداد تھی۔ جو خود نہ جا سکا اس نے اپنے بدلے کا آدمی بھیجا۔ 700 پیدل سوار، جرح سے لیس، لوہے میں ڈوبے ہوئے، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ۔ ایسا لگتا تھا کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ باندیاں اور گانے والیاں بھی ساتھ تھی۔ گانے کیا تھے؟ کافروں کی تعریف، گھمنڈ اور اپنے بڑے ہونے کی باتیں۔ اللہ کے دین اور مسلمانوں کی برائی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ معلوم ہوا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ حملہ نہیں ہوا، واپس چلو۔ لیکن ابو جہل پکا منحوس آدمی تھا۔ وہ کب مانتا؟ سر میں سودا سمایا تھا، موت سر پر ناچ رہی تھی۔ بولا اب ہم نہ لوٹیں گے، بدر کے میدان میں ڈیرے ڈالے جائے اور مزے اڑائیں گے، گانا بجانا ہوگا، کھان پان رہے گا، تمام عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ مسلمانوں کی کیا ہمت جو ہم پر حملہ کرے؟ ہم تو ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو جہل پر بہت غصہ ہوئے، آگے نہ بڑھے۔ آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ آپ ہر کام صلاح سے کرتے تھے۔ ویسے تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ لوگ اکٹھا ہوئے۔ آپ نے مہاجرین کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ کی جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح جواب نہ دیں گے۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ دنیا کے دوسرے کنارے تک لڑائی کرتے چلے جائیں گے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ نے انصار کی اور منہ کیا۔ انہوں نے مدینہ کے اندر ہی مدد کا عہد کیا تھا۔ یہ معاملہ بستی کے باہر کا تھا۔ سعد بن معاذ انصاری اٹھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر درود اور سلام۔ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ ہم ان سچائیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ لائے ہیں۔ آپ کو سچا جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس دین کی سچائی پر گواہ بھی ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق چلنا ہمارا مذہبی فرض ہے۔ آپ کا جو ارادہ ہو کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم اعتراض نہ کریں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمن کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے۔ ہم جم کر لڑنے والے ہیں۔ ہمارا وار جھوٹا نہیں ہوتا۔ شاید اللہ ہماری طرف سے وہ کام آپ کو دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ کی برکت آپ کے قدموں میں ہے۔ کوچ کرنے کا ارادہ کیجیے۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر کہا، اچھا چلو، اللہ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ کافروں کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے پانی برس گیا، پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگوں نے حوض بنا لیے، وضو کے لیے یا پینے کے لیے۔ پانی کی کمی نہیں رہی۔ زمین سخت ہو گئی، آسانی سے ادھر ادھر چلا جا سکتا تھا۔ کافر پریشانی میں پڑ گئے، چلتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے۔ شروعات اچھی تھی، انجام خراب ہوا۔ رات بھر کافروں نے جشن منایا، گانے سنے، شراب پی۔ سمجھتے تھے کہ ہماری ٹڈی دل کے آگے یہ مسلمان کیا ٹکیں گے۔ طاقت کے نشے میں چور تھے، اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے مالک کو بھولے ہوئے تھے۔ دوسری اور اللہ کے سچے پیغمبر اللہ کے آگے سجدے میں پڑے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اے زندہ اور قائم خدا، اے زندہ اور قائم خدا۔ اسی حال میں صبح ہو گئی۔
انہوں نے ساری رات اپنے مالک کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہوا، ساتھیوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا، نماز پڑھی، لوگوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کی اہمیت بتائی۔ یہ لڑائی ملک اور مال کے لیے نہیں، خاندان، قبیلے اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، یہ لڑائی حق کے لیے ہے۔ حق کے لیے جان دینا مردوں کا کام ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک اونچی سی چھایا والی جگہ بنا دی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں سے لڑائی کے بیچ ساتھیوں کو حکم دیتے رہے۔ ایسی اونچی سی جگہ کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں۔ جہاں آج کل بدر کی مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کے قریب یہ عریش تھا۔ عرب کی جنگی قاعدے کے مطابق پہلے ایک ایک کر کے لڑائی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر میں ایک فوج دوسری سے گٹ گئی۔ گھماسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ 10 رمضان 13 مارچ سن عیسوی 625 پیر کو صبح ہی لڑائی شروع ہوئی اور دوپہر نہیں ہونے پائی کہ قریش کی پوری فوج تیتر بتر ہو گئی۔ دشمنوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ سبھی خاک میں ڈھیر ہو گئے۔ لگ بھگ 70 آدمی مارے گئے۔ اتنے ہی بندی ہوئے۔ جو بچ گئے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، مڑ کر نہ دیکھا کہ ساتھی کس حال میں ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد آپ نے لاشوں کے دفن کرنے کا انتظام کیا۔ مسلمانوں کی لاشیں کم تھیں، انہیں ریت میں دفن کر دیا گیا۔ دشمن بہت مارے گئے تھے، ان کی لاشیں ایک گڈھے میں دبا دی گئی۔ لڑائی میں آپ کا یہی قاعدہ تھا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔